قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. ایک بار پھر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی آل کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلام، آج کی یہ جشن 70ویں شریف جس میں ہم اور آپ بارگاہ قطب المدار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. درود پاک درود یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو عمل ہم آپ سے کہیں کہ آپ درود پڑھیں تب آپ درود پڑھیں، یہ ایسا عمل نہیں ہے. کوئی نعت خواہ، کوئی خطیب، کوئی شاعر آئے اور وہ کہے آپ سے کہ آپ درود پڑھیں، آپ اس کے کہنے سے درود پڑھیں. اس میں بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ جو درود نہیں پڑھتے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے؟ درود یاد نہیں یا پڑھ نہیں پاتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ مقدس عمل ہے، یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں گے کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اور اللہ اور اس کے فرشتوں نے نبی پر درود کیوں بھیجا؟ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں آدم کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں کو حکم ملا اللہ نے
اس عمل میں اللہ شریک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل اس کی شان کے خلاف ہے، اور یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب یعنی اپنے نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، لیکن وہ خود اس عمل میں شریک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل اللہ کی شان شایان کے خلاف تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ لیکن جب اپنے محبوب ساری کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، تو اللہ نے ایسا عمل چنا کہ جو عمل اللہ اس کے فرشتوں نے کیا، وہاں وہ چاہتا تو ایسا عمل وہاں بھی اللہ انتخاب فرما سکتا تھا کہ جو ایسا عمل ہو کہ فرشتے بھی کریں اور اللہ بھی کرے، لیکن وہاں ایسا عمل اللہ نے انتخاب فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، خود اس میں شریک نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن جب اپنے پیارے محبوب کی عظمت کا اظہار کرنا تھا تو اللہ نے ایسا عمل انتخاب فرمایا کہ جس میں اللہ اس کے فرشتے، جس عمل کو اللہ نے کیا اس کے فرشتوں نے کیا، وہ عمل یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں اللہ نے وہ عمل ظاہر کر دیا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، عمل بتا دیا۔ اب حکم دے رہا ہے کس کو؟ مومنین کو۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اب ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ یہ وہ عمل ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نماز کا حکم ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ نے یہ فرض کیا ہے، ہم کو حکم دیا ہے، لیکن اللہ نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن درود یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ اس کے فرشتے اس عمل کو فرما رہے ہیں، اور ہم کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ تم بھی شریک ہو، تم بھی نبی پر درود بھیجو، تم بھی مصطفیٰ پر درود بھیجو۔ جب نبی پر تم درود بھیجو گے، مصطفیٰ پر درود بھیجو گے، تو اب نبی نے کیا فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید بن ارقم بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کس طرح سے بھیجیں؟ تو نبی نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ تم اس طرح سے مجھ پر درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی جب بھی نبی پر درود بھیجو تو آل پر ضرور درود بھیجو، ادھورا درود نہ بھیجو۔ اس لیے کہ ایک دور ایسا آیا کہ مکے کی سرزمین پر منافقین نے آل کو درود سے نکالنا شروع کر دیا، صرف نبی پر درود بھیجتے تھے،
تو نبی نے فرمایا کہ تم دم کٹا درود نہ بھیجا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دم کٹا درود کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا یہ کہ تم مجھ پر درود بھیجو اور میری آل کو اس سے نکال دو۔ تو اس دم کٹا درود نہ مجھ پر بھیجا کرو، بلکہ جب تم درود پڑھو تو اس طرح سے پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ اللہ رحمتیں برکتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، ایسا عمل کہ جس کے بغیر افضل العبادت نماز نامکمل ہے۔ اگر کوئی نماز سے درود نکال دے تو کیا نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ یا نماز کے اس درود سے آل کو نکال دے تو کیا نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ کہ نماز میں صرف درود بھیجے محمد پر اور آل محمد کو نکال دے، کیا مکمل ہو سکتی ہے؟ تو جب افضل العبادت نماز نامکمل ہے ان کے عشق کے بغیر، تو دنیا کا کون سا کام مکمل ہو سکتا ہے ان کی نسبتوں کے بغیر؟ درود، آپ درود پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک شہد کی مکھی طرح طرح کے پھول سے رس چوستی ہے تو وہ کیا میٹھا ہوتا ہے؟ نیم کے پھول سے بھی رس چوستی ہے، وہ تو میٹھا نہیں، نیم ہے تو کڑوا ہوگا، نیم ہے تو کڑوا ہوگا، یا طرح طرح کے پھولوں سے رس چوستی ہے، لیکن اس میں مٹھاس کس طرح سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹھاس اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ رس چوس کر اپنے چھتے تک لے جاتی ہے تو وہ نبی پر درود پڑھتی جاتی ہے کہ جس کی برکت سے اس چوسے ہوئے رس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہر طرح کے پھولوں سے رس چوسا ہوا اس میں مٹھاس پیدا ہو جائے تو وہ اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے، وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر وہ رات و دن چلتے پھرتے نبی پر درود بھیجتا رہے گا تو کیا اس کی زبانوں میں مٹھاس پیدا نہیں ہوگی؟ ہوگی، ان کی زبانوں میں بھی مٹھاس پیدا ہوگی، ان کے گھروں میں رحمتیں برکتیں بھی نازل ہوں گی، گھر سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ کب؟ جب وہ درود و سلام کی ڈالیاں نبی پر نچھاور کرتا رہے گا، نبی پر درود بھیجتا رہے گا۔ طائر سدرہ جبریل امین رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جبریل اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ تو جبریل نے فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال آپ پر درود بھیجنا ہے۔ آپ پر درود بھیجنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن صرف یہی تک نہیں کہ صرف درود بھیجنا ہی پسند ہو، آگے بھی کچھ ہے اس میں۔ آگے کیا ہے کہ اللہ پر درود بھیجنا سب سے زیادہ پسند ہے، اور علی ابن ابی طالب سے محبت کرنا بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج کسی کا بھی ذکر کریں، آپ کسی ولی کا کریں، کسی صحابی کا ذکر کریں، کسی بزرگ کا ذکر کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن اگر ذکر علی کر دیا، علی کا ذکر کر دیا، اہل بیت کا آپ نے ذکر کر دیا، تو یقیناً آپ دیکھیے گا، محسوس کیجئے گا تکلیف ہونے لگتی ہے۔
کہ شاید یہ مولانا صاحب شیعہ ہیں، یہ مولانا صاحب شیعہ ہیں۔ ٹھپا لگ جاتا ہے شیعت کا ذکر علی کرنے سے، ذکر اہل بیت کرنے سے، اور علی علی کرنا، ذکر اہل بیت کرنا یہ شیعت نہیں ہے۔ رافضیت یہ ہے کہ آپ علی کا ذکر کریں، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر نہ کریں، ان سے محبت نہ کریں، آپ علی کا ذکر کریں، ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کریں، عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرے، عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، یہ رافضیت ہے۔ علی علی کرنا رافضیت نہیں ہے، بلکہ علی علی تو نبی نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، اور آج تمام اولیاء اللہ، تمام سلاسل، کوئی بھی سلسلہ ہو، چاہے قادری ہو، اشرفی ہو، وارثی ہو، مداری ہو، چشتی ہو، کوئی سلسلہ ہو، اگر علی علی نہ کرتا ہوا جائے تو یقیناً وہ سلسلہ مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ سارے سلسلے، جس کا کوئی بھی سلسلہ ہو، اس کو مولا کائنات کی دہلیز تک پہنچنا ہے۔ بغیر علی کی دہلیز تک پہنچ کر کسی کی ولایت مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ مولا کائنات کی دہلیز پر قدم نہ رکھ دے۔ لیکن تکلیف ہوگی۔ نبی نے فرمایا ہے کہ مومن و منافق کی پہچان کرنا ہے، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کون مومن ہے اور کون منافق ہے، مومن و منافق کی پہچان کرنا ہے تو علی کا ذکر شروع کر دیجئے۔ اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا کہ مومن ہے، اور بگڑ جائے تو سمجھ جانا کہ یہ منافق ہے۔ بارگاہ رسول میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئے تو نبی نے مرحبا فرمایا، بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ محفل آپ کی ہوتی ہے، بیان آپ کا ہوتا ہے، ہم آپ کے بیان کو، آپ کے خطاب کو سنتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری سماعت آپ کی طرف، ہماری نگاہیں آپ کی طرف، لیکن یا رسول اللہ جب علی ابن ابی طالب اس محفل میں آ جاتے ہیں تو یا رسول اللہ میرا دل علی کی طرف کھنچنے لگتا ہے، میرا دل علی کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جاؤ اپنے ماں کے قدم چومو، جاؤ ماں کے قدم چومو۔ وہ چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کا علی کی طرف کھینچنے کا اور ماں کے قدموں سے کیا تعلق ہے؟ تو نبی نے فرمایا اس کی ماں کے قدم نیک تھے، تب اس کے دل میں علی کی طرف کھچاؤ پیدا ہو رہا تھا، یہ علی سے محبت کرتا تھا۔ اگر ماں نیک نہ ہوتی تو یہ علی سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے ماں کے قدم نیک تھے، ماں نیک تھی تو اس کے دل میں علی کی طرف توجہ ہے، اس کے دل میں علی کی طرف کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، یہ ماں کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ختم ستوی شریف، زندہ آباد، دم مدار۔ تو علی علی کرنے سے، اس کے علاوہ اہل بیت کا ذکر کسی کے توسل سے نہ کیا جائے۔ جب بھی اہل بیت کا کوئی وقت نہیں ہے، سب کے لیے مہینے مکمل ہیں کہ کس مہینے میں کس کا ذکر ہو، لیکن اہل بیت کے لیے کسی مہینے کسی وقت کی تعین نہیں ہے کہ کب اہل بیت کا ذکر کیا جائے۔ جب جب نبی کا ذکر ہوگا تب تب اہل بیت کا ذکر ہوگا، کہ اس لیے کہ نہ نبی، اہل بیت نبی سے جدا نہیں ہے۔ تو جب نبی کا ذکر ہوگا تب علی کا ہوگا، جب نبی کا ہوگا
جب فاطمہ کا ہوگا، جب نبی کا ہوگا، جب امام حسین کا ہوگا، جب نبی کا ذکر ہوگا تو امام حسن کا ہوگا، جب نبی کا ذکر ہوگا تو اہل بیت کا ذکر ہوگا، جب نبی کا ذکر ہوگا تو قطب المدار کا ہوگا، اہل بیت کرام کا ہوگا، غوث و خواجہ کا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ سب نبی کی آل ہے۔ جب جب نبی کا ذکر ہوگا تو اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ ان کے ذکر کے لیے کسی مہینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جب نبی کا ذکر ہوگا تب تب اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ اور اہل بیت کا ذکر پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ شیعت نہیں ہے، رافضیت یہ ہے کہ تم اہل بیت کا ذکر کرو، دوسرے صحابہ کو برا کہو، یہ رافضیت ہے۔ ذکر اہل بیت رافضیت نہیں ہے۔ علی کا ذکر نبی نے فرمایا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت، اور نبی نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ نبی کو دیکھنا، صحابہ کے درمیان علی، تو صحابہ یہ علی کا دیدار کر کے صحابہ عبادت کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج علی سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تم اہل بیت کا ذکر کیا کرو، نبی کی آل کو ذکر کیا کرو، اس لیے کہ نبی نے فرمایا اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے عداوت رکھے تو بھی ان سے عداوت رکھ۔ نبی نے فرمایا ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو میری آل کی محبت نے مرا وہ شہید مرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرے، اس کے لیے کسی وقت کی تعین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آج آب و گل کی اس دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ کامیاب ہو جائے، خوشحال ہو جائے، ترقی یافتہ ہو جائے؟ ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور کامیاب و کامرانی، خوشحالی یہ وہ خدا کی نعمتیں ہیں جس کی ہر دور میں ضرورتیں تھی، ضرورتیں ہیں، ضرورتیں رہیں گی۔ لیکن اس کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس سے لگن ہونا چاہیے، اس سے محبت ہونا چاہیے۔ جب تک کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم کو اس سے محبت نہیں ہوگی، لگن نہیں ہوگی، تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہے۔ کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کو اپنی تقریر سے محبت، کوئی نعت و مناقب پڑھتا ہے تو اس کو نعت و مناقب سے محبت، کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو کاروبار سے محبت۔ غرض کے ہر شخص کو کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ دنیاوی محبت ہے۔ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ محبت کی حقیقت کے لیے اللہ نے جس کے لیے دروازے کھول دیے وہی محبت کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی تو اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے یہ دنیا۔ در حقیقت محبت یہی ہے۔ آج اللہ کا محبوب بننے کے لیے آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ہم محبوب ہو جائیں، محب بن جائیں۔
پیارے بن جائیں. سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم محبوب اللہ کے محبوب بن جائیں. ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اور جب وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت فرمانے لگتا ہے، تو جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان والوں میں ندا لگائی جاتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کر فرماتا ہے، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ دنیا والوں میں بھی مقبول ہو جایا کرتا ہے. لیکن محبوب کیسے بنا جائے؟ رب فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ محبوب فرما دیجئے کہ تم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، تو فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو. اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے اسوے پر عمل کرو، میرے دیے ہوئے راستے پر، میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو. جب تم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے لگو گے، نبی کی بتائی ہوئی زندگی پر چلنے لگو گے، نبی نے جو راستہ بتایا اس پر چلنے لگو گے، نبی کی زندگی کو اپنانے لگو گے، تو فَاتَّبِعُونِی، جب نبی کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگو گے تو یحببکم اللہ، تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. کب محبوب بنائے گا؟ جب تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی کی غلامی میں آ جاؤ گے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، نبی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق تم زندگی گزارو گے، تب اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. کامیابی ہر شخص چاہتا ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو، کوئی نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ ہم کامیاب ہونا نہیں چاہتے. سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے. لیکن اگر آپ کو کامیابی کی طرف بلایا جائے تو آپ آئیں گے؟ بولیے، کامیابی کی طرف بلایا جائے، کوئی بلائے تو جائیں گے؟ نہیں جاتے ہیں لوگ. کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن جب بلایا جائے تو جاتے نہیں ہیں. صحیح بات یہی ہے. 5 وقت بلایا جاتا ہے، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو وہ لوگ جو کامیاب ہونا تو چاہتے ہیں لیکن جب بلایا جاتا ہے تو وہ دکانوں میں، مکانوں میں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ بلایا جا رہا ہے کامیابی کے لیے تو دوڑ کر کامیابی کی طرف جانا چاہیے. اور 5 وقت اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا کر آپ اپنی تمام پریشانیاں دور کر سکتے ہیں. کب؟ جب آپ اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکائیں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی. جب ہم اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکائیں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے یہاں موجود وہ چھوٹے بچے بھی اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکائیں گے. جب ہم نیک عمل کریں گے تو ہماری نسلیں بھی نیک عمل کریں گی. ہمیں یہ چاہیے. پھر نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی نسلوں کو 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ. ایک، اپنے نبی کی محبت، اور دوسرے اپنے نبی کی آل کی محبت، اور تیسری خصلت قرآن کی تلاوت. یہ 3 خصلتیں اپنی نسلوں کو ضرور سکھاؤ. اگر آپ اپنی نسلوں کو یہ 3 خصلتیں سکھائیں گے تو جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا، 15-16 سال کا ہوگا، 20 سال کا ہوگا،
تو وہ والدین کا نافرمان نہیں ہوگا، والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کرے گا، بلکہ وہ بچہ جب اس میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی، نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی محبت ہوگی، تو وہ بچہ کبھی نافرمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ فرما بردار ہوگا، اس لیے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اور قرآن کی تلاوت ہوگی، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے، تو جن میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ اپنے والدین کے کبھی نافرمان نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی خوشحال زندگی بنا دے، ہم جئیں تو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق جئیں، ہم چلیں تو رسول پاک کی زندگی کے مطابق چلیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب نبی کی زندگی کے مطابق ہو، ہمارے نیک اعمال ہو، اچھے کردار ہو، ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، ہم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں تاکہ کل ہمارے بچے ہماری نافرمانی نہ کریں، ہم اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں تاکہ کل ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہم تو یہ فرما برداری، میں نے بتایا آپ کو کہ جب آپ نبی کی غلامی میں آ جائیں گے، تو جب کوئی کسی کی غلامی میں آتا ہے اور اس کی زندگی کو اپنا لیتا ہے، نبی کی چال، نبی کی زندگی، نبی کی اسوہ کے مطابق جب چلنے لگتا ہے، آپ سب کچھ کرتے رہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے محبوب سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، آپ سب کچھ کرتے رہے اور یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ تم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، بغیر اتباع رسول کے آپ چلتے رہیں، اپنی زندگی گزارتے رہیں، اپنی منزل کے قدم بقدم بڑھتے رہیں، لیکن آپ کی منزل مکمل نہیں ہوگی۔ آپ جس راستے پر چلیں گے بغیر اتباع رسول کے اگر چل رہے ہیں آپ، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کیے لاکھ سجدے بے ریا، مگر آئی غیب سے یہ ندا، جو نہیں ہے الفت مصطفیٰ تو یہ بندگی فضول ہے۔ بے شک بے شک، چلتے رہیے، آپ اپنے کام آپ کرتے رہیے، بڑے سے بڑے کام کو آپ انجام دیجئے، کوئی بھی کام ہو، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فاتبعونی، کہہ دو میری اتباع کریں۔ اگر رسول کی اتباع کے بغیر، رسول کی اتباع کے بغیر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام آپ کا مکمل نہیں ہوگا، اور جب رسول اللہ کی غلامی میں آپ رہ کر رسول کی زندگی کے مطابق، رسول کے اسوہ کے مطابق آپ کوئی کام کریں گے تو اب اللہ فرما رہا یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، تم اللہ کے محب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا۔ کب؟ جب غلامی مصطفیٰ میں رہ کر آپ کا کوئی عمل ہوگا تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اس لیے کہ نبی کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہیں
کہ ہم نے آدم کو بھیجا تھا تم پر احسان کیا، موسیٰ کو بھیجا تم پر احسان کیا، عیسیٰ کو بھیجا تم پر احسان کیا، 1,24,000 نبی کو بھیجا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا؟ آپ کو اللہ نے زبان دی ہے کہ آپ بولتے ہیں اس سے، لیکن اللہ نے نہیں کہا، فرمایا کہ ہم نے تم کو زبان دی، تم پر احسان کیا، تم کو ہاتھ دیے، تم پر احسان کیا، تم کو پیر دیے جس سے تم چلتے ہو، تم پر احسان کیا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کے پاس دونوں ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، پیر ہیں، آپ کے پاس یہ خدا کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جن کی آنکھ ہے روشنی نہیں ہے، جن کے پیروں سے معذور ہے، جو ہاتھ سے معذور ہے، چل نہیں سکتے، آپ ان سے پوچھئے آپ کو اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو کتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے آپ کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، کسی سے نہیں کہا کہ ہم نے تم پر، لیکن کب کہا؟ 1,24,000 نبی بھیجے، اور ان 1,24,000 کے بعد میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بھیجا اللہ نے۔ اب غور کریں، آدم کو اللہ نے پیدا کیا، نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور تمام نبی آئے، لیکن 1,24,000 کے بعد میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا، تو معلوم یہ ہوا کہ میرے نبی آدم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، ابراہیم، سب سے پہلے میرے نبی موجود، 1,24,000 کے بعد میں اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور جب رحمت بنا کر بھیجا تب فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، لیکن کسی پر احسان نہیں جتایا، جب اپنے پیارے محبوب کو بھیجا تب احسان جتایا، اور سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اب ہم کو یہ چاہیے کہ رحمت والے نبی، رحمت والے آقا مصطفیٰ کے دامن سے جڑ جائیں، نبی کے دامن سے لپٹ جائیں، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاریں۔ نبی نے جو ہم کو درس دیا ہے، نبی نے جو ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے، نبی نے ہم کو جو کچھ بتایا ہے، ہم اس کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تو کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، کامیابی، کامرانی ہمارے قدم چومیں گی، پھر دنیا کا کوئی انسان، کوئی فرد، کوئی بشر ہم کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی غلامی میں آ جائیں، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جب ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، زندگی گزاریں گے، تو کوئی شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس پر اللہ نے حقوق دیے ہیں بندوں کے، وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ جب اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو حقوق العباد کی تکمیل کریں گے۔ آپ حقوق العباد یہ ایک ایسا حق ہے، اس کو آپ چھوٹا مت سمجھیے گا۔ بے شک اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، 1 روپیہ بھی اگر آپ نے کسی کا روکا، آپ یہ سوچیں 10 روپے ہے اس میں کیا ہوگا؟ نہیں، اگر کسی کا حق ہے، یہ 10 روپے یا آپ نے لاکھوں اگر کسی کو روکے ہیں، تو آپ یہ سمجھئے یہاں تو عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں آپ، لیکن ایک حقوق اللہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے حق ہے۔ اگر یہ ہم نے ادا نہیں کیے تو آپ جانیے اللہ معاف فرما دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر ہم پر ہمارے والدین کے حقوق ہیں، ان کو ہم نے روک دیا، ہم پر ہمارے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اگر ہم نے وہ حقوق روک دیے،
ہم پر ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ہم نے اگر وہ روک دیے تو یقین جانیے نماز نہیں پڑھا اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر آپ نے اپنے والدین کے حق ادا نہیں کیے اور والدین نے معاف نہیں کیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب کیا ہو؟ اب یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس نیک اعمال ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، نیک اعمال ہے تو آپ کے اعمال اس کو دیے جائیں گے، اور اگر وہ کم ہیں تو اس کے گناہ آپ کے سر لادے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ کی بیوی پر آپ کے حقوق ہیں، اگر آپ نے شریعتاً وہ حقوق ادا نہیں کیے، اگر بیوی معاف نہیں کرتی ہے، بیوی نے معاف نہیں کیے تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا، اور بچوں پر، پڑوسیوں پر، جس کے آپ پر حقوق ہے اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو آپ ہی سمجھیے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ معاف کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اگر آپ دیکھیے کہ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، شہید کا کیا کیا بشارتیں ہیں، لیکن اگر وہ کسی کا 10 روپے کا بھی قرض دار رہا، کسی کا حق اس نے مارا تو اللہ وہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہ کر دے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور اگر وہ اس کے نیک اعمال کم ہیں تو اس کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ تو ہم پر اللہ نے جو حقوق دیے ہیں بندوں کے، چاہے والدین کے حقوق ہو، چاہے بیوی بچوں کے حقوق ہو، چاہے بہن بھائیوں کے حقوق ہو، چاہے پڑوسیوں کے حقوق ہے، ہم کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل کرنا ہے۔ یہ نہ سوچیں کسی کے لیے بھی کہ 10 20 50 100 کے نہیں، بلکہ اگر کسی کا 1 روپے کا بھی حق آپ پر ہے تو اس کو روکیے گا نہیں، بلکہ وہ آپ ادا کیجئے گا۔ اگر ادا نہیں کیے تو آپ کی دنیا و آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمام باتیں ہم کو نبی کی بارگاہ سے ملیں گی۔ فَاتَّبِعُونِی، جب تک نبی کی اتباع نہیں کریں گے تو ہم کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کریں، بیوی بچوں کے کس طرح سے حقوق ادا کریں۔ یہ ہم کو نبی کی اتباع سے معلوم ہوگا، نبی کی زندگی کو اپنانے سے معلوم ہوگا۔ جب ہم نبی کی زندگی اپنائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فیضان اولیاء اللہ سے، فیضان قطب المدار سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس 70ویں شریف کے موقع پر یہاں حاضر ہوتے ہیں، اپنے دلوں میں قطب المدار کی محبت لے کر، اولیاء اللہ کی محبت لے کر آپ حاضر ہوتے ہیں، ان کی محبت میں بیٹھتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا آخرت، ہم سب نبی کی آل سے، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا حشر بھی نبی کے ساتھ ہو، اہل بیت کے ساتھ میں ہو۔ اور میں نے بتایا کہ 3 خصلتیں ضرور سکھائیں۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بڑا ہونے کے بعد میں آپ کہیں بھی پڑھائیں کہیں، لیکن سب سے پہلی جو بچوں کا اسکول ہے، مدرسہ ہے، جو بچے کا سب سے پہلے مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود اگر صحیح ہے، پہلا مدرسہ اگر بچوں کو صحیح ملا، اور پہلے مدرسے سے بچے جب صحیح تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھیں گے تو کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی۔ وہ بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا کہ جب اس کو ماں کی صحیح تربیت ملے گی،
جب اس کو ماں کی بہترین زندگی عطا ہوگی، ماں کی صحیح گود اس بچے کو ملے گی، ماں کی صحیح پرورش اس بچے کو ملے گی، یعنی جو پہلی درسگاہ ہے بچے کی وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی گود بہتر ہے، ماں دیندار ہے، ماں نمازی ہے، ماں حقوق ادا کرنے والی ہے، ماں پرہیزگار ہے، تو گود میں پلنے والا وہ بچہ اپنے اس مدرسے سے جب اٹھے گا، آگے بڑھے گا، تو وہ بچہ ہر قدم پر کامیاب ہوگا۔ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کبھی بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو ماں کی گود اچھی ملی ہوگی تو وہ بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ بچہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، صحیح پرورش ملی ہوگی تو وہ بچہ اپنے بیوی بچوں کے بھی حقوق صحیح ادا کرے گا، اس لیے کہ اس نے اس گود میں پرورش پائی ہے کہ جو گود رسول اللہ کی زندگی کے مطابق جس نے زندگی گزاری ہے، وہ درسگاہ آپ کی گود ہے۔ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے، آپ کے بچے جب بڑے ہوں، ان کی شادی ہو تو وہ آپ کے حقوق ادا کریں اور اسی شان سے اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، جب وہ اس طرح سے پرورش پائیں گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرائیں، اور پہلے جو مدرسہ ہے، پہلا جو اسکول ہے، ہم صحیح تربیت اس اسکول سے کر کے اپنے بچے کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارا بچہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہمارا بچہ آگے بڑھے، کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی اگر ماں کی صحیح پرورش ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔